السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ اسلامی علوم و فنون کے اس درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث مقبول کی 4 قسمیں پڑھی تھیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ، یعنی یہ چاروں حدیثیں عمل کے قابل ہوتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ حدیثیں جو قابل قبول نہیں ہوتی، جنہیں محدثین نے عمل کے قابل نہیں شمار کیا ہے۔ تو آج ہم اسی کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے اول نمبر پر ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف کا مطلب اردو میں کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم حدیث ضعیف کہتے ہیں تو اس سے کمزور، ضعیف، بوڑھا یہ سے مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ ضعیف مطلب قابل رد کیے جانے کے قابل، وہ حدیث جس میں قبولیت کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اس معیار پر نہیں پہنچتی ہے جو حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی حدیث ضعیف 2 سبب پہ ہوتی ہے: نمبر 1 انقطاع سند، نمبر 2 راوی میں عیب، یعنی جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس پہ جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے، یا اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، یا کچھ اور وجہ۔ اسی طرح سے جو دوسرا سبب انقطاع سند، یعنی جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے اس نے اپنے استاد سے حدیث نہیں سنی ہے، تو انقطاع پایا جاتا ہے۔ اس کو انقطاع کہتے ہیں ٹوٹنا، کہ شاگرد کا اپنے استاد سے جس سے وہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں نے بیان کیا، تو اس سے ملاقات نہیں ہوتی ہے یا اس سے حدیث نہیں سنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز بیان کریں کہ ایسا ہوا ہے گاؤں میں، شہر میں، یا فلاں شیخ الجامعہ نے یہ آرڈر دیا، فلاں ناظم نے یہ حکم دیا ہے، فلاں پرنسپل نے یہ حکم دیا ہے، تو لازم بات آتی ہے کہ بھائی ناظم نے، پرنسپل نے تم سے کہا کہ نہیں کہا، کسے سنا تم نے؟ اعلان اس کا پڑھا، اس کے ہاتھ کی تحریر پڑھی، کیا پہلے ثبوت ہے؟ تو تحقیق کا جو معیار ہوتا ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس نے وہ حدیث اپنے استاد سے جس کا نام لے رہا ہے اسے سنا ہو۔ تو ان 2 بنیادی اسباب کی بنا پر حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں، یعنی اس معیار پر نہیں پہنچتی ہیں جن پر پہنچنا عمل کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، چنانچہ آج ہم اسی کو پڑھیں گے کون کون سی روایت ہوتی ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں نمبر 1 معلق۔ معلق اس حدیث کو کہتے ہیں، یہ بھی ضعیف ہوتی ہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں شاگرد اپنے ہی استاد کا نام چھوڑ دے۔ تو جب استاد کا نام چھوڑ دے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ روایت کس سے بیان ہوئی ہے، کس نے بیان کی ہے۔ جس نے بیان کیا ہے اصل میں وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے، قابل اعتماد ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا وہ، حدیثیں تو نہیں کرتا تھا وہ۔ تو یہ معلق وہ حدیث جس میں شاگرد اپنے ہی استاد کا نام نہ بیان کرے۔ اسی میں ایک روایت ہوتی ہے منقطع، یعنی وہ حدیث ہے جس کے درمیان سند سے ایک یا متعدد راوی الگ الگ جگہوں سے محذوف ہوں، یعنی شاگرد اپنے طور پر اپنے استاد کا نام بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے فلاں استاد سے روایت سنی ہے، لیکن اوپر اس کے استاد نے یا استاد کے استاد نے کس سے سنا ہے وہ بیان نہیں کر رہا ہے، نام چھوڑ رہا ہے بیچ میں، تو یہ منقطع ہوتی ہے۔ اسی میں ایک روایت ہوتی ہے مرسل۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، یعنی تابعی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے تابعی ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا ہے،
تابعی کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ براہ راست یہ نہیں کہنے کا حق رکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے۔ تو یہ بھی مرسل، جس میں تابعی ڈائریکٹ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو روایت کیا ہے؟ یہ بھی ضعیف ہے۔ اسی میں ہوتا ہے معضل لام کا، میم عین ضاد لام، معضل یعنی وہ حدیث ہے جس کی بیچ سند سے دو راوی، یعنی ایک استاد پھر استاد کو استاد بھی محذوف ہو، تو دو راوی لگاتار محذوف ہوں، دو یا دو سے زیادہ، دو لوگ تین لوگ محذوف ہوں، ان کے نام کا پتہ ہی نہیں رہے کہ یہ حدیث کس سے بیان ہے، کس نے بیان کی ہے، تو یہ ہوتا ہے ضعیف، یہ بھی ہوتی ہے۔ اسی میں آتا ہے مدلس، یہ تدلیس، یعنی راوی ایک آدمی اپنے استاد سے نہ سنی ہوئی بات، اپنے استاد سے، دھیان دیجیے گا، اپنے استاد سے نہ سنی ہوئی حدیث، نہ سنی ہوئی بات ایسے الفاظ میں بیان کرے جس سے سننے کا وہم ہوتا ہو، تو یہ مدلس ہوتا ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ شاگرد نے اپنے استاد سے بات نہیں سنی ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں اس دھوکے کی، کبھی استاذ جھوٹا ہوتا ہے اور شاگرد اپنے استاد کا نام دوسرا نام بیان کر دیتا ہے اپنے استاد کی جگہ پر، جو نام اس کا نہیں ہوتا ہے، جس نام سے مشہور نہیں رہتا ہے، تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، جان نہ پائیں، تو یہ دھوکے کی قسم ہوتی ہے جس میں انسان دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی ایسا بیان کرتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے بیچ میں اور لوگ سنتے ہیں کہ ہاں واقعی اس نے سنا ہے فلاں سے، تو اس طرح سے مدلس راوی، راوی مدلس حدیث وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے استاد سے نہ سنی ہوئی بات ایسے الفاظ میں بیان کرے جس سے سننے کا دھوکہ ہوتا ہو۔ اسی ضعیف کی ایک قسم ہے موضوع۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ حدیث موضوع ہے، موضوع مطلب گڑھی ہوئی حدیث، جس کو کسی آدمی نے، کسی بھی شرپسند نے یا کسی بھی نادان آدمی نے، دین پسند نادان آدمی نے اپنی طرف سے بات گڑھ لی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں، کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے اور انسان اس کو کہہ دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگانا ہے، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، یعنی گڑھی ہوئی حدیث، اپنے طرف سے بنائی ہوئی حدیث، وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ دین پسندی کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان دیکھتا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے نماز میں، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ بیچارہ دیندار ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں، تو کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ 3 کروڑ سال جہنم میں رہے گا۔ اس طرح کی روایتیں آپ نے سوشل میڈیا پہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن 3 کروڑ سال جہنم میں جانا بلا شبہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، غلط ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو 3 کروڑ سال جہنم میں رہے گا یا اتنے لاکھ سال جہنم میں رہے گا یا 10 کروڑ گناہ ملے گا۔ تو اس طرح کی بات دیندار لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، دین پسندی رہتی ہے تو وہ لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں نا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ شرپسند ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے گمراہ کرتے ہیں نا، تو اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اس سے بہت دور رہنا چاہیے، اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اسی روایتیں، الا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ اسی میں ایک روایت ہوتی ہے شاذ، جو ضعیف ہوتی ہے بھی، شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس کو قابل اعتماد آدمی روایت کرتا ہے، لیکن اس کی مخالفت میں اس سے زیادہ قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرا بیان کرتے ہیں
کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے، کوئی بات، لیکن 4 لوگ 10 لوگ کہتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی، ایسا کہا تھا، تو یہ شاذ ہوتا ہے۔ آدمی قابل اعتماد ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، حافظہ بھی اس کا درست ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کبھی نہ کبھی بھول جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مسٹیک اس سے ہو جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک اچھا آدمی بھی، ایک قابل اعتماد آدمی بھی، ایک حافظے کا درست آدمی بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو وہ غلطی پکڑ جاتی ہے جب اس کے دوسرے ساتھی لوگ کہتے نہیں استاد نے ایسا نہیں بیان کیا تھا، ویسا بیان کیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک استاذ ہے، اس کے پاس 20 شاگرد ہیں، اب ایک شاگرد ایک حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن اسی استاذ کے 5 6 7 10 شاگرد دوسری طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ نہیں استاد نے ایسا بیان کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، تو مانا جائے گا کہ اس اکیلے آدمی سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ باقی اس کے ساتھی لوگ اسی استاد کی محفل میں اسی استاد کے شاگرد دوسری طرح سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ شاذ ہوتا ہے۔ اسی میں ایک روایت ہوتی ہے منکر۔ منکر وہ روایت ہوتی ہے جس میں کوئی ناقابل اعتماد آدمی، کوئی ضعیف آدمی، جس پر اعتماد کے لائق نہ ہو جو آدمی، وہ اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت میں کوئی بات بیان کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، تو یہ منکر ہے۔ یعنی یہ تو یہ خود ہی ضعیف ہے، خود ہی اس کا حافظہ درست نہیں ہے، خود ہی جھوٹا ہے، اوپر سے یہ قابل اعتماد لوگوں کی مخالفت بھی کر رہا ہے، تو یہ ساری روایتیں ضعیف کی قسم میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہوتی ہے متروک، یہ بھی ضعیف کی قسم ہے۔ متروک وہ روایت ہوتی ہے جس کو کوئی جھوٹا آدمی بیان کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس سے جھوٹ تو ثابت نہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ لگائی ہو، تہمت اپنی طرف سے گڑھ کر کے بات بیان کی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، لیکن عام بات چیت میں وہ جھوٹ بولتا، اسے ثابت ہو کہ وہ انسانوں سے بات چیت کرنے میں کبھی کبھار یا زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے آدمی جو آدمی جھوٹا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایسے آدمی کی روایت کو متروک کہا جاتا ہے، یعنی متہم بالکذب کی روایت، جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، تو یہ ضعیف روایات کی قسمیں ہیں۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، کچھ چیزیں اس نصاب میں اور رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کر جائے گا۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔